الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی رحمت اور برکت۔ درود دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ایک ذہنی مریض کی کہانی۔ یہ لڑکی انڈیا کے شہر ممبئی میں رہنے والی تھی۔ یہ بہت ذہین اور قابل لڑکی تھی۔ اس کی شادی ہوئی اور شادی کے کچھ سال بعد خاوند سے علیحدگی ہو گئی۔ 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس طلاق کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر پاگل ہو گئی۔ سارا خاندان اس کی حالت کی وجہ سے پریشان تھا۔ پھر ایک دن اس کو ایک اسلامی بہن نے درود پاک پڑھنے کی تبلیغ کی اور اس نے درود پاک کا آغاز کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کی ذہنی حالت میں بہت زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی، جس پر سب حیران تھے۔ یہ سارا دن درود پڑھتی۔ کچھ عرصے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے سب سے بڑی دوا درود پاک اور استغفار۔ اللہ پاک نے اس دور درود پاک کا فیض عطا فرما دیا۔ پھر اس کی شادی دوبارہ ہو گئی اور آج اللہ کے فضل سے یہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ درود پاک وہ عمل ہے جو الحال میں انسان کو نوازتا ہے، اور جب یہ کسی کو نواز دیتا ہے تو وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو میرے بھائی، ہر انسان کے لیے درود پاک کا پڑھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی پریشانی میں، چاہے وہ کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو۔ خدا کی قسم کھا کر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی انسان کیسا بھی ہو، کتنی بڑی ٹینشن میں مبتلا ہو، کتنی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو، اگر وہ درود شریف کی کثرت شروع کر دے، خدا کی قسم بارک و تعالیٰ نے درود میں وہ تاثیر رکھی ہے، وہ برکت رکھی ہے کہ کیسی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ڈپریشن کا مریض ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، نیند کی کمی، نیند نہ آتی ہو، کچھ بھی اس کو پریشانی ہو، اگر یہ درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دے، خدا کی قسم اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور انسان دنیا میں مارا گھومتا ہے، دوسروں کے سامنے آنسو بہاتا ہے، دوسروں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، دماغ خراب رہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم زندہ بھی ہیں کہ مر گئے ہیں، میرا دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے، میرے بدن میں طاقت بالکل ختم ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو بڑھاپا ہی آ گیا میرے اوپر۔ لیکن دنیا کو بتانے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، لوگوں کو فون پہ بتانے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ جو اس کا جو حقیقی جو مالک ہے، جو یہ پورا نظام چلا رہا ہے، اس سے کہنے کو اس کے پاس 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ 5 منٹ تو 10 منٹ تو گول چھوڑ دو، 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے جو اللہ کے پاس جا کے نماز پڑھ کے وہ یہ کہے کہ اللہ ہم بہت پریشان ہیں، میری پریشانیاں دور فرما دے، ہم کو مصیبت سے بچا لے۔ دنیا کے سامنے بکتا رہے گا، دن رات بکے گا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے، خاک حاصل نہیں ہوتا کچھ بھی، جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہتا ہے۔ یہ ہے کہ کسی کو بتا دیتا تھوڑا بہت سکون مل جاتا ہے، غم بانٹنے سے تو انسان کو راحت ملتی ہے، اس کے بعد پھر وہی حالت ہو جاتی جیسے پہلے جیسی تھی۔ لیکن جو حقیقت میں اس کو دور کرنے والا ہے اللہ، اس کے پاس اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے پاس جا کر اپنی بات اس سے کہیں اور وہ چیز کریں جس سے میری پریشانیاں، جس سے میری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ میرے بھائی، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو،
اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیں سکون ملے، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم خوشحال زندگی گزاریں، اگر تم نے درود شریف کو پکڑ لیا اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، خدا کی قسم پوری دنیا میں تم سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہوگا۔ بادشاہ تو بہت ہوں گے لیکن وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ جو پیسے والا ہوتا ہے اس کے پاس نئی پریشانی ہوتی، میرے بھائی جو غریب آدمی ہوتا ہے اس سے خوشحال ہوتا ہے رئیس آدمی سے۔ ہمیں صرف دنیا کی چیزوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے پاس بڑا گھر ہے، ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے پاس پیسوں کی گڈی ہے، ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے پاس اسکوٹی ہے، ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے پاس گاڑی ہے، ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائی اس کو ایک وقت کا کھانا سکون سے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تم کم سے کم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 3 ٹائم کا کھانا تو کھاتے ہو سکون سے، اس کو وہ بھی نصیب نہیں ہے۔ بچے ترس رہے ہیں کہ باپ ہم کو ٹائم دے، بیوی ترس رہی ہے کہ میرا شوہر ہم کو ٹائم دے، لیکن اس کے پاس ہر چیز ہے لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ غریب آدمی خوشحال ہے یا وہ امیر آدمی خوشحال ہے؟ وہ کم سے کم شام کو کام کر کے اپنے بیوی کے پاس تو ہوتا ہے، اپنے بچوں کو پیار تو کرتا ہے، لیکن رئیس آدمی اسے تو شراب پینے سے فرصت نہیں ہے، اسے تو گندے کام کرنے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ اپنی بیوی کو کیا ٹائم دے گا، اپنے بچوں کو کیا پیار کرے گا؟ تو میرے بھائی یہ دنیا کی چیزوں میں دھوکہ نہ کھایا کریں کہ اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ آزمائش دونوں کے لیے ہے، غریب کے لیے بھی اور امیر کے لیے بھی، لیکن امیر کی آزمائش زیادہ ہے کیونکہ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تو نماز پڑھ رہے ہو، ابھی تو روزہ رکھ رہے ہو، ابھی تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ابھی تو ماں باپ سے سیدھی طریقے سے بات ہو رہی ہے پیار سے، لیکن جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو انسان اپنی اوقات بھولتا ہے۔ وہ کہتا ہم کیوں نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھتے تھے پیسے کے لیے، اللہ نے ہم کو دے دیا، ہم قرآن پڑھتے تھے شہرت کے لیے، اللہ نے شہرت دے دی، ہم ماں باپ کی خدمت کرتے تھے کامیاب ہونے کے لیے، اللہ نے کامیاب کر دیا، اب ہمیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی پیسے نہ ہوں تو برائی سے بچنا آسان ہے، اور جیب میں پیسے ہوں تو برائی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ ابھی آپ کو دارو پینی ہے، شراب پینی ہے، آپ کے جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کہاں سے دارو پی لیں گے آپ؟ کہاں سے دارو پی لیں گے؟ لیکن جس کے پاس پیسوں کا ڈھیر ہے، جس کے جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس کو کسی پوچھنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو جائے گا، لے لے گا، پی لے گا۔ اب کوئی خوبصورت لڑکی اور تم کو معلوم ہے کہ یہ عورت زنا کی دعوت دیتی ہے مردوں کو اور یہ غلط کام بدکاری کرتی ہے، سب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اب تم غریب آدمی، تمہارے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، تم وہاں کیا کرنے جاؤ گے؟ تمہارے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، تم وہاں کیا کرنے جاؤ گے؟ لیکن جو امیر آدمی اس کے پاس تو اتنا سب کچھ ہے، اس کے لیے برائی سے بچنا مشکل اور غریب آدمی کے لیے برائی سے بچنا آسان ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، سوکھا سوکھا سا لگتا ہے غریب آدمی تو، جنازہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب رئیس آدمی مرتا ہے تو جو کیڑے مکوڑے قبر کے اندر ہوتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس نے پیزا برگر کولڈ ڈرنک خوب کھایا ہوتا ہے، تو قبر کے کیڑوں کی مزہ آتا کھانے میں، لیکن جو رکشہ چلانے والا ٹماٹر بیچنے والا اس کو صرف ہڈی رہتی ہے، شریر میں گوشت تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ گوشت تو اس کا ختم ہی ہو چکا ہوتا دنیا کے اندر، صرف ہڈی ہوتی ہیں بس۔ تو میرے بھائی امتحان دونوں کے لیے، جو پیسے والا اس کے لیے بھی اور جو غریب آدمی اس کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔